قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والترك والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي مدني المكي الطاهر حامي سيد الوحي السراج المنير فقط حضور صاحب الوقار والسكينة المدخول بأرض المدينة العبد المعدد ورسول المسدد المصطفى الأمجد بإله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحريرية والإسمة الفاطمية والحل الحسنية والشجاعة الحسينية والإيمان السجادية والناصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهدى الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والحيرة العسكرية والغيبة الإلهية القائم على هذين الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المسلمين. أما بعد فقد قالها سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. نسعنا ونسعكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله إلى القاذبين. صلوات على محمد وآله. الگرامی دوستان ایمان معزز سامعین کرام، علی کی محبت کے لیے وسانے والوں، حسین کا غم منانے والوں، لائق حمد ہے وہ پروردگار جس کی کبریائی کے لیے زمین علی کا محراب بھی کافی ہے. کوشش یہی ہوگی کہ ابتدا ہی میں زمین زرخیز ہو جائے تاکہ 5 12 14 کے شجر لگائے جا سکے. لائق حمد ہے وہ پروردگار جس کی کبریائی کے لیے زمین علی کا محراب بھی کافی ہے. وقت زیادہ نہیں لگا ہے اس لیے دوسرا جملہ پیش کر رہا ہوں. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ جس کے لیے ایک ہی عظمت بہت ہے کہ اس کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے. جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے. اب تیسرا جملہ سنیں سرکار، جو میں نے تیسرا جملہ وہاں نہیں پڑھا تھا، آپ یہاں تیسرا جملہ یہاں پڑھ رہا ہوں. لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے زمین علی کا محراب کافی ہے. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے ایک ہی جملہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے. تیسرا جملہ سنو، لائق سلام ہے وہ علی، لائق سلام ہے وہ علی جو نبیوں میں سنے. جملہ بہت بڑا جملہ ہے. لائق سلام ہے وہ علی، مجھے علی کی نالین سے اڑنے والی گرد تبرک کی قسم کہ لائق سلام ہے وہ علی جو نبیوں میں، رسولوں میں، ولیوں میں، اماموں میں اکیلا امیر المومنین ہے. لائق سلام ہے وہ علی جو نبیوں میں، رسولوں میں، اولیاءوں میں، اماموں میں اکیلا امیر المؤمنین ہے. لائق سلام ہے. اب بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں حاکم وقت نے علی کو نماز پڑھائی. کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں حاکم وقت نے علی کے بیٹوں کو نماز پڑھائی، علی کے بیٹوں کو نماز پڑھائی، علی کو نماز پڑھائی. لوگ کہتے ہیں وہ پیش نماز بن کے پڑھا رہا، علی پیچھے پہلے سب میں کھڑے رہے، نمازی بن کر پیچھے سب میں کھڑے رہے، پیچھے سب میں کھڑے رہے. اب مجھے بتاؤ، نماز جب پڑھی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے تو نماز میں درود بھی پڑھا جاتا ہے. ایک تمکن والوں کیسے تم نے انصاف کر دیا کہ کوئی آگے بیٹھ کے درود پڑھ رہا ہو اور جس میں پڑھا جا رہا ہو پیچھے کھڑا ہو. بھائی یہ درود دیکھیں، درود
پڑھنے والے اور ہیں، جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ اور ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ محمد و آل محمد، محمد پر اور آل محمد پر۔ بھائی پڑھنے والے اور ہیں، جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ اور ہے، جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ اور ہے۔ تم کہتے وہ پڑھا رہے تھے، علی پیچھے پڑھ رہے تھے، تم کہہ رہے وہ پڑھا رہے تھے، علی کے بیٹے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں درود کی بات نہیں ہے، درود کے آگے بھی ایک جملہ ہے۔ اب میں نے ابھی جملہ آپ کے بارے شعور کے باہر روکا ہے، اذن دخول ملے تو عرض کرو، جملہ سنو۔ بھائی سلام ہی نہیں ہے بلکہ درود ہی نہیں ہے بلکہ سلام بھی ہے۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے نا تو درود کے بعد سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب کائنات والوں انصاف کرو، جب کسی کو سلام کیا جاتا ہے نا تو چہرہ اس کی طرف کر کے سلام کیا جاتا ہے، جب سلام کیا جاتا ہے تو چہرہ اس کی طرف کر کے کیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو آگے کھڑے تھے، پیچھے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بھائی تم سلام پڑھو، تمہارا قبلہ نہ بدل جائے تو علی کا نام نہ کہنا۔ اب بہت بڑا جملہ آیا ہے جو میں نے فضاؤں میں روک رکھا ہے، اس لیے نزول ہوا تو نازل کر دوں گا۔ بھائی تم کیا چیز ہو؟ رسول نماز پڑھا رہے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے رسول وہ آ گیا ہے، قبلہ بدل لو۔ بھائی رسول کا قبلہ بدل دیا ہے اللہ نے، تم کیا چیز ہو؟ سلام کرنے سے پہلے چہرہ اس کی طرف کیا جاتا ہے جس کو سلام کیا جاتا ہو، سلام کرنے سے پہلے اس کی طرف چہرہ ہونا چاہیے۔ لو آگے کا جملہ پیش کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ پر عزاداری کر رہے ہیں، بڑا ماتم کر رہے ہیں، بڑا رو رہے، بس آخری جملہ بڑا رو رہے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، جانتے کیا ہے وہ جملہ؟ کہتی یہ ہے خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں، خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں، خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں۔ ہمارے عالم جتنے بھی گزرے ہیں سب نے اس کی دلیل بھی دی ہے، کتابیں بھی دی ہے، روایتیں بھی دکھائی ہے، قرآن کی آیتیں بھی پیش کی ہے کہ مارا کون ہے، مرا کون ہے، ساری چیزیں پیش کی ہے۔ لیکن آج میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں تاکہ کوئی حوالہ نہ مان سکے۔ قرآن کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کی دلیل کیا ہے؟ جب عیسائی کہہ رہے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہے، رسول نے کیا کیا؟ آیتیں پیش کی، روایتیں پیش کی، یہاں تک کی ساری چیزیں پیش کی، گفتگو بھی ہوئی، مباحثہ بھی ہوا، ساری چیزیں ہوئی، نہیں مانے۔ رسول نے کیا کہا؟ آؤ مباحثہ کر لو۔ جب کچھ نہیں ماننا ہے تو آؤ مباحثہ کر لو۔ بھائی دو رسول کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا ہے، لو آیتیں ختم، حدیثیں ختم، روایتیں ختم، مباحثہ ختم، سب کچھ ختم، آؤ مباحثہ کر لو۔ مباحثے میں کیا ہوتا ہے؟ مباحثے میں ہمیں رسول نے دکھایا مباحثے میں کچھ نہیں ہوتا، بس سامنے والا دوسرے کو لعنت بھیجے گا، جو جھوٹا ہوگا اس سے لعنت کی جائے گی، جو جھوٹا ہوگا اس سے لعنت کی جائے گی۔ اب تو کہتے ہیں کہ شیعہ خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں، خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں، تو آؤ آج رسول پور کی سرزمین سے دلی کے راملیلا میدان تک جس میدان میں چاہو اس میدان میں آ جاؤ۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ جہاں چاہو وہاں مل جاؤ، اور ایک طرف تم بیٹھو ایک طرف ہم بیٹھے، اس کے بعد قاتلان حسین کی فہرست بنائی جائے، تم بھی لعنت بھیجو ہم بھی لعنت بھیجے۔ اگر ہمارا چہرہ اترا تو ہم نے مارا، اگر تمہارا اتر گیا صلوات علی محمد وعلی محمد۔ بھائی ہم بھی کہتے ہیں حدیثیں ختم ہے، روایتیں ختم ہے، آیتیں ختم ہے، ہم نے سب کچھ پیش کر کے دیکھ لیا، اب ایک ہی بچا ہے، یہ ہے مباحثہ۔ آؤ مباحثہ کر لو تو پتہ چل جائے گا۔ مباحثہ جب نام آیا تو مجھے یاد آ رہا ہے امام خمینی کا کہ اسرائیل نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایران کی عورتیں جنگلی ہیں، ایران کی عورتیں جنگلی ہیں، بس آخری جملہ، ایران کی عورتیں جنگلی ہیں۔ پوری کائنات کی نگاہ اقدس مرجع کے لبوں پہ تھی، اب کیا جواب دیں گے
کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ ایران کی عورتیں جنگلی ہے. امام کے مرجع کے لب ہائے مبارک پتھی کہ بولے کہتے کیا ہے. وہ آنے کے بعد کچھ نہیں کہا, صرف اتنا کہا آؤ مباہلہ کر لو. ایران کی عورتیں اگر جنگلی ہے تو آؤ مباہلہ کر لو. چلو کسی جنگل میں چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں. اگر جنگل کے جانور لباس میں ہوں گے تو سمجھ جانا, اگر لباس میں ہوں گے تو ہماری عورتیں جنگلی ہے. اگر ننگے پہن رہے ہوں گے تو تمہاری عورتیں. یہ امام نے جواب دیا, امام خمینی نے. یہ ہے مباہلہ کس طریقے سے پیش کیا گیا. مجھے وقت کم دیا گیا تھا, مختصر. خدا نے مباہلے کے میدان میں لا کر لوگوں کو دکھا کر بتایا کہ سنو یہی اہل بیت ہیں. چاہتا تو کسی اور کو لے آتا, لیکن یہی ہے اسی لیے لایا تاکہ کائنات دیکھے کہ یہی صادق ہیں, یہی سچے ہیں. اب جس چیز کو دکھایا تھا کبھی کہتے تھے ھذا حسین فارقو, یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو. کبھی کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. ہر جگہ پہچان کروائی, لیکن ہائے امت والوں نے انہیں پہچانا نہیں بلکہ ان پر ظلم پہ ظلم کیے. آج 4 محرم ہے نا, جانتے ہیں جب لشکر پہ لشکر آنے لگے کربلا میں تو شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا, اے بھائی کیا ہم اتنا غریب ہو گئے ہیں, اتنا غریب ہو گئے ہیں کہ ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے, اور ادھر یزید کی طرف لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں. کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ اے بھائی حسین بلا لو نا, اس کو بھی بلا لو اگر کوئی آنے والا ہو. آقا حسین نے کہا میرا ایک دوست ہے جو 55 کا ہے, وہ کوفے میں رہتا ہے, اگر میں نے اس کو بلایا تو وہ ضرور آئے گا. لو حسین نے خط لکھا, لکھنے کے بعد لو ادھر خط لکھا, ادھر حبیب بازار میں نکلے خزاب خریدنے کے لیے. لو خزاب خریدی کہ پلٹ کے گھر آ رہے تھے, سامنے سے مسلم ابن اوسجہ آ رہے تھے. مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا تو حبیب ابن مظاہر نے سوال کیا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا آج کوفے کے بازار میں اتنے اسلحے کے دکھ رہے ہیں, اتنے ہتھیار کے دکھ رہے ہیں, لوگ تلواروں کو تیز کر رہے ہیں, تیر پہ زہر لگا رہے ہیں, مجھے ماجرا سمجھ میں نہیں آتا, کیا کسی بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ مسلم ابن اوسجہ رونے لگے, تڑپنے لگے اور جملہ کا اے حبیب کیا بتاؤں یہ کس کے لیے جنگ کی تیاری ہے؟ ارے ابن زیاد کس کے مقابلے میں بھیجنے جا رہا ہے؟ ارے یہ سارے لشکر حسین کے لیے جا رہے ہیں, حسین کو کربلا میں گھیر لیا گیا ہے, اس لیے یہ جا رہے ہیں. حبیب نے اتنا سنا, خزاب زمین پر پھینک دیا, دیکھنے کے بعد آسمان کی طرف کہا اے اللہ یاد رکھنا اب یہ حبیب نے مظاہر اس ریش کو کبھی خزاب نہ کرے گا, اس گاڑی کو کبھی خزاب نہ کرے گا, اب لہو سے ہی یہ خزاب ہوگا. اللہ اکبر. ادھر جملہ سنا نا, ادھر خط آیا, بس آخری جملہ صاحب کا ایک جملے پہ میں استعمال کر رہا ہوں. خط آیا, خط میں لکھا آنے میں جلدی کرنا, اے میرے بچپن کے دوست آنے میں جلدی کرنا, آنے میں جلدی کرنا. آخر آقا حسین نے جلدی کا جملہ کیوں لکھا؟ علماء نے لکھا آقا حسین نے یہ بھی لکھا تھا اے حبیب ابن مظاہر میں تنہا کربلا میں نہیں ہوں, میرے ساتھ میری بہن زینب بھی ہے, میرے ساتھ اکبر کی ماں ام لیلا بھی ہے, میرے ساتھ قاسم کی ماں ام فروہ بھی ہے. ارے میں تنہا نہیں ہوں, میں تنہا نہیں ہوں. اب بتاؤ جلدی کیوں بلایا؟ ہو سکتا حسین سوچ رہے ہو کہ اگر جلدی حبیب نہ پہنچے اس وقت پہنچے جب کربلا میں سب شہید ہو چکے ہو اور حبیب کربلا پہنچے ہو, ان کی نگاہیں ارے زینب کے سروں پہ پڑ جا. اس لیے حسین نے کہا حبیب اتنا جلدی کرنا کہ تمہاری نگاہیں زینب کو بے پردہ
گزرا ہو، اے حبیب جلدی کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین یا